ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ سیدہ کائنات سیدہ طاہرہ عاتقہ زاہدہ عابدہ بطول زہرا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اور مناقب آپ کے سامنے آج بیان کرنے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی اور چھوٹی بیٹی تھی۔ ان کی شان اور مقام تو بہت زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کی عظمت کو بار بار بیان کرتے رہے، اور آپ علیہ السلام کو ان سے بہت ہی پیار اور محبت تھی۔ اور بچوں میں ایک تو بیٹیوں میں سب سے چھوٹی تھی، اور بچوں میں سب سے آخری تھی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آخری زندگی میں بھی آپ کے خدمت میں رہی۔ اور زیادہ پیار ہونے کا سبب یہ تھا کہ 3 بیٹیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے ہی وفات پا چکی تھی، اور 3 بیٹے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اب آپ علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات میں جب اللہ فتوحات دے رہا تھا تو یہ ایک بیٹی آپ کے پاس تھی، تو فطری طور پر اس بیٹی سے زیادہ پیار اور محبت یہ اللہ رب العزت دکھلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں جب بیٹیوں کا اللہ نے نبی کی بیٹیوں کا ذکر کیا تو لفظ بنت نہیں کہا، بنات کہا۔ جیسے بیوی کا ایک لفظ نہیں بولا کہ آپ کی زوجہ، زوج نہیں کہا، ازواج کہا۔ ایسے ایک مومن کی عورت کا ذکر نہیں کیا کہ ایک مومن کو کہہ دیں، مومن فلاں کی عورتوں کو کہہ دیں۔ اللہ نے کہا سارے مومنین کی عورتوں کو کہہ دیں۔ اللہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، یا ایھا النبی قل، آپ فرما دیجئے، لازواجک، اس سے پتہ چلا نبی کی ایک بیوی نہیں تھی، نبی کی بیویاں زیادہ تھی، 9 تعداد تھی ان کی۔ اب ازواجی کا کہہ کے اللہ نے بتا دیا کہ ساری خالی خدیجہ نہیں، سودا نہیں، عائشہ صدیقہ ہی خالی نہیں، بلکہ ام سلمہ بھی ہیں، میمونہ بھی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زینب بھی ہیں، اور دیگر ازواج بھی ہیں، ام حبیبہ بھی ہیں، حفصہ بھی ہیں۔ اب یہ بتایا اللہ نے کہ ازواجی کا کئی بیویاں آپ کی، یعنی ساری بیویاں جمع۔ اب بیٹی ایک ہے، بعض لوگ یہ تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ نہیں جی ایک بیٹی ہے، وہ تاریخ پرانی نہیں، ابھی 100 سال کے اندر جو خلط ملط کی تاریخ ہے، اہل سنت کو بھی گمراہ کرنے کی جو تاریخ ہے، کہتے ہیں جی بیٹی ایک تھی۔ تو قرآن تو بناتی کا، قل لازواجی کا وبناتی کا، بناتی کا کہہ رہا ہے، بنتی نہیں کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنی بیٹیوں سے میرے پیغمبر، اگر امت کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں آپ کہتے ہیں کہ یہاں وہ مراد ہے، تو نساء المؤمنین کیوں کہا اللہ نے؟ پھر اللہ کہہ رہا ہے اپنی بیٹیوں سے، بیویوں سے، پھر مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو جب گھر سے باہر نکلیں تو پردہ کیا کرے، ننگے منہ نہ نکلیں، ننگے سر نہ نکلیں۔ نبی کی بیوی پاک دامن، نبی کی بیٹی پاک دامن، نبی کے زمانے کی ہر عورت جو مسلمان ہوئی پاک دامن، اور ساری جنتی، صحابیات بھی، صحابی بھی، بیٹیاں بھی نبی کی، بیٹے بھی نبی کی، ساری بیویاں بھی کیا ہیں؟ جنتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ جنتی عورتیں بھی باہر نکلیں تو پردہ کیا کریں۔ تو آج 1400 سال کے بعد عورت پہ پردہ فرض ہے یا نہیں؟ یہ تو ہے ہی کچھ نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ تقوی، نہ طہارت، صرف فاطمہ الزہرا کی غلام بن جائیں۔ حضرت فاطمہ، اس آیت کا اصل آخر میں بتاؤں گا کہ کیا عمل کر کے دکھایا نبی کی بیٹی نے۔ اب یہاں پہلے پتہ چلا نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4، بناتی کا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی اتری، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کے 1 سال کے بعد سیدہ کائنات پیدا ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں
حضرت خدیجہ نے پہلے سارے بچوں کے نام رکھے تو کہا آپ بتائیں فلاں بتائے مشاورت سے، لیکن جب فاطمہ پیدا ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نبی بن چکے ہیں، باقی بیٹیاں پیدا ہوئیں تو آپ محمد بن عبداللہ تھے، یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو آپ محمد الرسول اللہ ہیں، تو آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں میں اس بیٹی کا نام اپنی ماں کے نام پہ رکھوں۔ کہا تمہاری ماں کا نام کیا؟ کہا فاطمہ۔ کہا رکھ لو، حضرت علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے۔ اب فاطمہ نام حضرت خدیجہ نے رکھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ و محباہ عن النار، اے فاطمہ تیرا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے، فاطمہ پہلے بھی بہت گزری ہیں لیکن یہ فاطمہ وہ فاطمہ ہے جس کو رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تیرا نام فاطمہ اس لیے ہے اللہ نے تجھے بھی اور تیرے ماننے والوں کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ فاطمہ کہتے ہی دوزخ سے آزاد کو ہے، آگ سے چھٹکارے والی کو ہے۔ فرمایا فاطمہ، خالی آپ کو نہیں، فاطمہ کو دوزخ سے دوری ہو گئی۔ فرمایا جو تجھ سے محبت کرے گا، جو تیری عزت کرے گا، جو تیری تکریم کرے گا، اللہ اس کو بھی دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا انما سمیت فاطمہ، مستدرک حاکم، شیخ حاکم نے اس کو پوری روایات لائی ہیں اور نزہۃ المجالس کے اندر بھی روایات آئی ہیں۔ فرمایا میری بیٹی ہے یہ سمیت فاطمہ، اس کا نام ہم نے فاطمہ رکھا ہے، اور یاد رکھو اللہ نے لأن اللہ تعالیٰ نے اس فاطمہ کو بھی اور اس کے ماننے والوں کو بھی دوزخ سے بچا لیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام آپ کا نام خالی فاطمہ نہیں رکھا بلکہ جس سے جتنا پیار ہوتا ہے اس کے نام زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو آپ عائش کہتے تھے پیار سے، حمیرہ کہتے تھے، اور اسی طرح دیگر کا بھی نام رکھتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام نے آپ سیدہ فاطمہ کے بہت نام رکھے۔ حضور کہتے تھے بطول، زہرا، راضیہ، مرضیہ، زاہدہ، عابدہ، عاتقہ، اور یہ نام آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مطہر سے بار بار ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی ہے یہ، اب بیٹی پیغمبر کی ہے، خون پیغمبر کا ہے، پرورش پیغمبر کی گود میں ہے، اور حضور فرماتے ہیں زاہدہ ہے، اتنی زہد والی ہے چکی خود پیستی ہے، آٹا خود گوندتی ہے، آٹے کو پیستی بھی خود ہے اور اٹھا کے بھی خود لاتی ہے، پانی مشکیزوں میں اٹھا کے لاتی ہے، شہزادی امت ہے لیکن گھر کے سارے کام خود کرتی ہے، بچوں کو بھی پالتی ہے، اور شکوے کا ایک لفظ زبان پر نہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ زاہدہ امت میں کون ہے؟ فرمایا زہد کرنے والی اگر دیکھنی ہے تو فاطمہ کو دیکھ لو، عابدہ ہے، اتنی مشقت کے باوجود، اتنے مظالم سہنے کے باوجود، مکی زندگی میں کافروں کے، مدینے میں گھر کے کاموں کو اتنا کیا، مشقت کاٹی، لیکن راتوں کی تہجد نہیں چھوٹتی تھی، راتوں کو اپنے والد کی طرح مصلی پہ کھڑی رہتی تھی۔ بچپن سے اپنے والد کو دیکھا تھا، سرکار مدینہ کو دیکھا تھا کہ وہ پوری رات تہجد میں کھڑے رہتے ہیں۔ فاطمہ بھی اپنے ابا کو دیکھ کر پوری رات تہجد میں کھڑی رہتی تھی، دبلی پتلی تھی، بہت نحیف کمزور تھی، لیکن تہجد قضا نہیں کرتی تھی، بھوک تھی، غربت تھی، لیکن تہجد کو قضا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ اللہ نے تجھے عابدہ بنایا ہے، اور پھر آپ کو آپ علیہ السلام نے فرمایا راضیہ، فاطمہ تجھے اللہ نے وہ صفت دی ہے کہ گھر میں فاقہ ہے پھر بھی راضی ہے، گھر میں غربت ہے پھر بھی راضی ہے، علی میدان جہاد میں ہے لیکن کما کے کچھ نہیں لا رہے، مجاہد بنے ہوئے ہیں لیکن شکوے نہیں کرتی، روتی نہیں ہے،
ताने नहीं देती, ना पैगंबर को ताना कभी दिया और ना कभी अली को ताना कभी दिया, ना कभी पैगंबर से अपने बाप से शिकवा किया, ना कभी शेर खुदा अली से शिकवा किया कि लिबास नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, घर में राशन नहीं है। ये शिकवा जिंदगी में नहीं किया। यहाँ तक के जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन के रोने की आवाज सुनी, आप गए, पूछा फातिमा बच्चे रोते क्यों हैं, इन्हें चुप कराया कर। आपने फरमाया अब्बा जान, ये आज भूख के साथ इनको बीमारी भी आ गई है, आज बीमार भी हो चुके हैं। पहले तो रोटी नहीं मिलती थी, अब नकाहत के साथ मर्ज भी आ गया। लेकिन इस सारे के बावजूद अल्लाह से भी राजी हैं, नबी से भी राजी हैं, अली से भी राजी हैं। जो औरत खामद से राजी होगी, बाप से राजी होगी, घर में शिकवे नहीं करने वाली होगी, वो औरत कदमों में फातिमा तो ज़हरा के उठाई जाएगी। राजिया, ऐसी राजी कि कभी शिकवा नहीं किया। कैसे मान लें कि तुम कहते हो कि बागे फदक मांगने गई थी, हम तुम्हारी तारीख को नहीं मान सकते। नबी ने कहा मर्जिया, और राजी ऐसी है, खुद भी राजी है, जो उसकी गोद में पलने वाले हैं वो भी यही तरबियत लेकर पैदा हुए, यही तरबियत औलाद को भी देने वाली है। और फिर फरमाया कि वो ज़हरा है, ज़हरा तरोताज़ा, हर वक्त फ्रेश, मुंह बना के रखने वाली नहीं है। एक मानी ये है, यहाँ हमारे घरों में खामन जाता है तो बीवी मुंह बना के बैठी होती है। अच्छा, औरतों की आदत होती है कि कोई पैसे निकलवाने के लिए, कोई चीज निकलवाने के लिए मुंह बना लेती हैं। हंसती तब है जब तनख्वाह हाथ में रखी जाती है या पैसा रखा जाता है। तो ये चीज नहीं थी हज़रत फातिमा में। घर में फाका होता था, घर में रोटी नहीं थी, बच्चों के लिए खाने को कुछ नहीं था। शेर खुदा मैदान जिहाद के सिपा सलार थे, आप थके हुए घर में आते थे तो चेहरा मुस्कुराता हुआ फातिमा तो ज़हरा का नजर आता था। तो हज़रत फातिमा को रसूलुल्लाह ने फरमाया, फातिमा ना तू मुंह बनाती है, ना टेंशन लेती है, ना टेंशन देती है, बल्कि हर वक्त फूल की तरह मुस्कुराती रहती है। घर आने वाला खामद है या बाप है, खुश हो जाता है। आज औरतों के हालात देखें, खामद घर जाते हुए भी परेशान हो जाता है। बेटी है, बहन है, बीवी है, माँ है, मुंह बना के बैठी है, हर वक्त शिकवे शिकायतें। ये क्या फातिमा तो ज़हरा की नौकरानियां बनेंगी, क्या फातिमा तो ज़हरा की निस्बत को लेंगी। हज़रत फातिमा को रसूलुल्लाह ने फरमाया कि फातिमा, अल्लाह ने तुझे ज़हरा बनाया है, ज़हरा। हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, ज़हरा का मानी क्या है? कानत कल कमरी लैलतिल क़द्र। फरमाया फातिमा का चेहरा ऐसा था जैसे 14वीं का चांद होता है। अच्छा, जो मुंह बना के रखता है ना, मर्द औरत कोई भी गुस्से में रहता है, मुंह बना के रखता है, उसका चेहरा भयानक हो जाता है। आप नोट कर लें, जो मुस्कुराएगा नहीं, इखलाक से बात नहीं करेगा, हर वक्त मुंह पे तेवरी चढ़ाई रखेगा, आप उसका चेहरा देखेंगे बिल्कुल अजीबो गरीब नखुसत वाला होगा, चाहे औरत है चाहे मर्द है। आप इखलाक अच्छा रखें, मुस्कुराते रहें, प्यार से बात करें, आपके चेहरे पे ताजगी आ जाएगी, आपका चेहरा फ्रेश होगा, आपका चेहरा देख के लोग मुतासिर होंगे। वरना आपके चेहरे को देख के लोग कहेंगे ये क्या चेहरा है, भर वक्त गुस्सा। आज औरतों मर्दों की यही आते हैं। ज़हरा ऐसा चेहरा था, गुर्बत थी, ये हड्डियां यूं जुड़ी हुई थी, आपकी पेट कमर से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल दुबली पतली, हड्डियां ही हड्डियां थी, बिल्कुल जिस्म पे ताकत नजर नहीं आती थी, गोश्त भरा हुआ। अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, लेकिन इस पूरे नक्शे के बावजूद, गुर्बत के बावजूद, घर में तंगदस्ती के बावजूद, घर के सारे काम खुद करने के बावजूद, उम्मत की शहजादी, नबी की बेटी, चेहरा ऐसे था जैसे 14वीं का चांद होता। इसको कहते हैं ज़हरा। अल बतूल,
آپ نے فرمایا تو بطول ہے۔ بطول کس کو کہتے ہیں؟ دنیا سے بیزار، دنیاوی چیزوں سے بیزار۔ یہ نہیں کہ نبی کا گھرانہ، یاد رکھیے گا نبی یا نبی کی بیٹیاں غریب نہیں تھے ہماری طرح کہ ہم پہ تو غربت آتی ہے۔ آپ کو ابھی کوئی 10 کروڑ روپیہ دے اور آپ پھر بھی غربت اختیار کریں، اس کو کہتے ہیں اختیاری۔ آپ 10 کروڑ لوگوں کو دے دیں، صدقہ کر دیں، اور آپ خود جو ہے سوکھی روٹی کھائیں، لوگ کہیں گے جی یہ اصل ہے بندہ۔ اور آپ کو کوئی 10 کروڑ دے اور آپ چیزیں بنانی شروع کر دیں تو پھر تو آپ غریب نہیں ہیں۔ ابھی جو حالات ہیں ہم پہ آپ پہ جو آئے ہوئے جو غریب آدمی ہے وہ اختیاری نہیں ہے، اضطراری ہے۔ حالات ایسے ہیں، آپ چاہتے ہیں پیسے والے بننا لیکن پیسہ نہیں آتا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کروڑ پتی بنے، بنگلے ہوں آپ کی، لیکن آپ کے پاس پیسہ نہیں آ رہا، اسے اضطراری کہتے ہیں۔ نبی کے پاس غربت اضطراری نہیں تھی، نبی کی شہزادی بیٹی کے پاس غربت اضطراری نہیں تھی، اختیاری تھی۔ انہوں نے چنا تھا، سلیکٹ کیا تھا۔ کیوں؟ امت کے غریبوں کو بتانے کے لیے، امت کے 1400 سال پہلے یہ بات اختیار کر کے بعد میں آنے والوں کو بتایا کہ نبی کی شہزادی اس طرح زندگی گزار سکتی ہے تو مسلمانوں کی عورتیں کیوں نہیں گزار سکتی؟ نبی کو تو اللہ نے کہا جبل احد سونا ہے، آپ کے لیے سونا ہے، اللہ سونے کی بارش کر دیتا نبی پر۔ نبی کے آگے پیچھے ہر طرف سونے ہی سونا، گولڈ ہوتا۔ فاطمہ الزہرا کے انگلی کے اشارے پہ پہاڑ سونا بن سکتے تھے، وہ امت کی شہزادی ہیں، لیکن انہوں نے غربت کو اختیار کیا بتانے کے لیے کہ غریب بھی نبی کی غلامی اختیار کر سکتا ہے۔ آج غریب کہتا کہ سلیمان پیغمبر تو بادشاہ تھے، میں کیسے غریبی والا اللہ کی اطاعت کروں؟ اللہ بتاتا ہے تم بتاؤ غریبوں، کوئی ایک غریب بتاؤ جس نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہو غربت کی وجہ سے۔ پیغمبر وہ ہے جس نے 2 پتھر باندھے ہیں۔ آج کوئی ایک شہزادی کسی کی بیٹی، ہر بیٹی ماں باپ کی شہزادی ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، سوچئے پیغمبر کو اپنی بیٹی سے کتنا پیار ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ بتائیے دنیا میں سب سے افضل کون ہے؟ سیدہ کائنات نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر۔ پوچھا اچھا یہ بتائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا فاطمہ۔ کہا فاطمہ کیوں؟ کہا نبی سب سے افضل ہے اور نبی جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا وہ فاطمہ ہے۔ اب فاطمہ نے غربت کو اختیار کیا، مال کو چھوڑ دیا، آپ نے ساری نعمتوں کو خود چھوڑا۔ نعمتوں کو، غربت کو اختیار کرنے والی کو بطول کہا جاتا ہے، جو دنیا سے بالکل تعلق نہ رکھے، لالچ نہ رکھے۔ آج تو ہماری عورتیں کسی عورت کی لباس، جیولری، اس کی ڈیزائننگ کو دیکھ لیں، ہیئر کٹنگ کو دیکھ لیں، پارلر کی ڈیزائننگ کو، پیسہ ہی پیسہ، لاؤ جی میں نے ایسا بال بنانے ہیں، ایسی پارلر جانا ہے، ایسی جیولری لینی ہے، ایسا ڈریس لینا ہے، فلاں سے ہی لینا ہے شاپ سے۔ یہ لالچ، یہ بطول نہیں ہے، نہ بطول کی غلام ہے۔ آپ بطول کا ذکر کر رہے ہیں، آپ زہرا کا ذکر کر رہی ہیں عورتیں۔ آج وہ عورتیں جو لمبے لمبے لیکچر دیتی ہیں، جو غلامیں اپنے آپ کو غلامی فاطمہ کا نعرہ لگاتی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی بطول ہونے کی صفت نہیں ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ البطول۔ بطول کس کو کہتے ہیں؟ اور چھوٹی عمر سے آپ نے دنیا کے اندر بیزاری دیکھی ہے اور تبلیغ اسلام کو دیکھا ہے، اپنے والد کی صحبتوں کو دیکھا ہے، بلکہ آپ تھی چند سال کی، 6-7 سال کی، 8 سال کی بچی تھی، تو ابو بکر صدیق کہیں گئے ہوئے تھے، جو آپ علیہ السلام کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے تبلیغ میں۔ ایک بندے نے آ کر بتایا کہ فاطمہ تم گھر پہ ہو، اکیلی گھر پہ ہوتی تھی،
اور والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور خود ہی گھر پہ روٹی بناتی تھی اور خود ہی بنا کر اپنے والد کو کھلاتی تھی۔ آپ نے حضرت فاطمہ کی زندگی کو صحیح سمجھا ہی نہیں ہے، شہزادی ہیں امت کی، لیکن حضور علیہ السلام کی زوجہ اور ان کی والدہ خدیجہ کا انتقال ہوا تو اس سال کے بعد حضور علیہ السلام نے شادی بعد میں کی ہے مدینہ جا کر، اور بیچ کے عرصے میں روٹی بنانے والی، کھانا بنانے والی، برتن دھونا گھر کے، حضور علیہ السلام کے کپڑے دھونا، حضور علیہ السلام کا خیال رکھنا، یہ ایک بچی کا کام تھا جو ہمارے نبی کی بیٹی امت کی شہزادی اور 8-9 سال کی، 10 سال کی تھی، تقریباً 9 سال کے اندر 8 سال کی تھی۔ اب اتنی چھوٹی بچی کیسے کام کرتی ہو؟ اب آپ سوچئے، وہ بندے نے آ کے بتایا تجھے پتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے اندر مطاف میں تشدد کیا جا رہا ہے، وہ سجدہ میں گئے، ابو جہل نے اونٹ کی اوجڑی اوپر رکھ دی ہے، اور وزنی اوجڑی، چونکہ اونٹ کے اندر فاسد چیزیں بہت ہوتی ہیں، وہ اوجڑی پیغمبر کی کمر پہ رکھ دی۔ اب پیغمبر سر اٹھا بھی نہیں پا رہے اور نہ اٹھ پا رہے ہیں، اور وزن کی وجہ سے کمر دکھنے لگ گئی ہے۔ اب کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو آگے بڑھے، جو آگے بڑھ کے اٹھائے گا، اوجڑی پھینکے گا، ابو جہل اور بدماش اس کو مارنا شروع کر دیں گے۔ فاطمہ، ابو بکر بھی یہاں نہیں ہے، ہر جگہ رسول اللہ کے بازو بن کے آپ کا ساتھ دینے والا ابو بکر شہر سے باہر ہے، اب کیا کریں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی وہ دوپٹہ لیا، ایک دم اپنے سر پہ رکھا، دوڑی ہیں۔ سوچئے 9 سال کی بچی بھی نہیں ہے، ابھی 8 سال کے اندر ہیں، اور بھاگتی جا رہی ہیں، سیدھی مطاف میں پہنچی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے وہ اوجڑی کو دھکا لگا رہی ہیں، ایک بندہ ساتھ دینے والا نہیں، ایک بندہ ان کی معاونت کرنے والا نہیں۔ اللہ نے صلہ دیا ہے، آج دنیا میں فاطمہ الزہرا کا نام ہے، آج فاطمہ الزہرا کی نسبت ہر مرد عورت اپناتا ہے، ان کا نام لے کے نجات حاصل کرتا ہے، لیکن آج ابو جہل کا نام ختم ہو گیا، عتبہ شیبہ کا نام ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے وہ دھکے دے دے کے آپ کے کپڑے بھی اس اوجڑی سے گندے ہو گئے، فاطمہ الزہرا کے ہاتھ بھی گندے ہو گئے، فاطمہ الزہرا رو بھی رہی ہیں، اوجڑی کو ہٹا بھی رہی ہیں، اوجڑی کو مشکل سے نیچے پھینکا۔ حضور علیہ السلام اٹھے، آپ کی جسم میں کافی نقاہت تکلیف آ چکی تھی، فاطمہ الزہرا نے حضور کا بازو پکڑا، اور یہ دوسرا موقع ہے کعبے کے اندر۔ ایک بار حضور کا بازو عمر نے بھی پکڑا ہے بعد میں، جب اذان دیتے ہوئے جماعت کرائی ہے کعبے میں، اور ایک بار اس بچی نے رسول اللہ کا بازو پکڑا ہے۔ حضور کا بازو پکڑ کے گھر کی طرف نہیں چلی، بلکہ چائے زمزم کی طرف چلی ہیں، زمزم کے کنویں کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی ہیں، وہاں جا کر ڈول لیا، حضور کا چہرہ دھویا، حضور کے پاؤں دھوئے، حضور کے ہاتھ دھوئے، حضور کے جسم سے نجاست کو کپڑوں سے دور کیا، اور آپ نے دوپٹے سے رسول اللہ کا چہرہ صاف کرتی جاتی تھی، اور ساتھ روتی بھی تھی، لیکن ایک جملہ کہتی تھی، ابا جان آپ پریشان نہ ہونا، میں نے اماں سے سنا تھا، خدیجہ کہتی تھی ایک وقت آئے گا، آج مکے والے تیرے نبی تیرے باپ کی بات نہیں سنتے، ایک وقت آئے گا جب دنیا کے کونے کونے میں تیرے والد کا چرچا ہوگا، ہر جگہ تیرے والد کا نام ہوگا، زمین پر بھی ہوگا، آسمان پہ بھی ہوگا، سبحان اللہ۔ اور آج اس بچی کے منہ سے نکلا ہوا جملہ، حضرت فاطمہ کے منہ سے نکلا ہوا جملہ، جو چاہے زمزم کے سامنے آپ نے اپنے والد کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، خون کس کے تھی؟ حضرت خدیجہ بھی تسلی دیتے دیتے، تعاون کرتے کرتے دنیا سے چلی گئیں۔ اب بیٹی آگے ہے، اب بیٹی نے چھوٹی عمر سے پیغمبر کا ساتھ دیا، پیغمبر کا تعاون کیا، پیغمبر کو تسلی دی، حضور کو انسیت، محبت
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح اپنی بیٹی سے بھی ہو گئی، اور حضور فرماتے تھے فاطمہ تجھے دیکھ کر مجھے اپنی تمہاری ماں یاد آ جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ کو بھی حضور کے ساتھ اتنی انسیت ہو گئی تھی، شباہت ہو گئی تھی کہ حضور جیسے چلتے تھے فاطمہ ایسے ہی چلتی تھی۔ حضور کا انداز چلنے کا ایسا تھا کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ کو ہم دیکھتے تھے حضور کے بعد تو ہمیں حضور یاد آ جاتے تھے کہ فاطمہ الزہرا کا انداز بولنے کا، چلنے کا، ناراض ہونے کا، بات کرنے کا 100% اپنے والد جیسا تھا۔ اس لیے اللہ نے ساری باطنی وہ ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ وہ احد کا واقعہ جو تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ہے، البدایہ کے اندر بھی ہے، کہ جب حضور علیہ السلام زخمی ہوئے اور آپ علیہ السلام کے دندان شہید ہوئے، حضور علیہ السلام کی کڑیاں چبھی، حضور کا خون زمین پر گرا، حضور علیہ السلام شدید زخمی ہو گئے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کا ایسے گھیرا ڈالا، حضور علیہ السلام کو بچاؤ کیا، اور میں نے حضور کو کہا یا رسول اللہ آپ کا تو خون بہہ چکا ہے، آپ تو کافی زخمی ہو چکے ہیں، دندان آپ کے شہید ہو چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا علی ابھی چھوڑو ان باتوں کو، فاطمہ کو نہ بتانا کہ پیغمبر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، پیغمبر تمہارے والد کو زخم آیا ہے، خون بہا ہے، اس لیے یہ فاطمہ برداشت نہیں کرے گی۔ ابھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور مجھ سے بات کر رہے تھے، میرے پیچھے فاطمہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ اب فاطمہ الزہرا آگے بڑھتی ہیں، وہی دوپٹہ جو مکہ کے اندر آپ نے چائے زمزم سے اپنے والد کا وہ گند چہرے سے اور جسم سے وہ صاف کیا تھا، آج وہی دوپٹہ کام آتا ہے، اور خون رسول اللہ کے دندان سے نکلا ہے، رسول اللہ کے چہرے اطہر سے نکلا ہے، اور دوپٹہ فاطمہ الزہرا کا ہے، اور فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے سے رسول اللہ کا زخم صاف کرتی ہیں، پھر وہ آگ میں جلا کر وہ آگ میں کس طرح جلانے کے بعد راکھ کو وہاں لگاتی ہیں، پھر اپنا دوپٹہ گیلا کر کے جسم سے صفائی کرتی ہیں، اور بڑے حوصلے کے ساتھ صفائی کر رہی ہیں، تسلی دے رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ ایسے تسلی کے جملے بولتی ہیں۔ حضور علیہ السلام حیران ہیں کہ فاطمہ اتنا مضبوط کیسے ہو گئی، دلیر کیسی ہو گئی۔ علی فرماتے ہیں میں بھی حیران تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ چھوڑا گیا تو میں الگ ہو کر دیکھتا ہوں کہ جبل احد کے دامن میں پہاڑ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں اور زار قطار رو رہی ہیں۔ میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہا فاطمہ وہاں تو دلیر تھی اور یہاں آ کے رو رہی ہو؟ فرمایا حضور کے سامنے اس لیے روئی نہیں کہ مجھے روتا دیکھ کے حضور علیہ السلام پریشان نہ ہو جائے، اور اب ادھر رو رہی ہیں۔ دل ایسے نرم تھا، محبت تھی، تکلیف اپنی بچپن سے رسول اللہ کو دیکھا تھا۔ آپ سوچئے مکہ کی 11 سالہ زندگی، 13 سالہ، اس میں 11-12 سال اپنے والد کو تکلیف میں دیکھا، پھر مدینہ گئی، جہاد کو دیکھا، پھر رسول اللہ کی خلوت جلوت کی زندگی کو دیکھا، پھر آپ کی عمر تھی ابھی 15 سال، 15 سال مدینہ جاتے ہوئے 2 سال ہی گزرے تھے، 15 سال آپ کی عمر تھی تو آپ کی شادی شیر خدا سے کر دی۔ علی المرتضیٰ رضی 21 سال عمر تھی۔ حضور نے فرمایا کہ اس شادی کا نکاح کے گواہ کون ہوں گے؟ آپ دیکھیے نا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ کے نکاح کے گواہ کون ہیں؟ شادی محرم میں ہوئی ہے، گواہ ابو بکر و عمر ہیں، انتظام کرنے والا عثمان ذو النورین ہے، نکاح پڑھانے والا نبیوں کا امام ہے، اور نکاح جس سے ہوتا ہے وہ ولیوں کا امام ہے، نکاح جس سے ہو رہا ہے وہ شیر خدا ہے، اور نکاح کے گواہ ابو بکر و عمر ہیں، اور خرچہ کرنے والا نکاح پر عثمان غنی ہے۔ حضور نے نکاح پڑھایا، حضور علیہ السلام رخصتی کی، گھر یہ جو جہیز میں چیزیں دی ہیں، جہیز دینا سنت نہیں ہے۔ حضرت علی کے پاس گھر ہی نہیں تھا، سامان ہی نہیں تھا، جب ایسے غربت ہو تو پھر کچھ دے دینا چاہیے۔
تو آپ نے مشکیزہ دیا، آپ نے جو ہے مشکیزہ دیا، کوئی بستر دیا اور ایک دو اور چیزیں دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ بیچ رہے تھے کہ میں اپنا گھر کا نظام چلاؤں۔ عثمان غنی نے کہا علی یہ زرہ کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا مجھے خرچے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا مجھے بیچ دو، 300 درہم لے لو۔ آپ نے دے دیے 300 درہم ان کو، اور انہوں نے لے لیے، زرہ بھی لے لی۔ جب آئے نکاح کے بعد تو عثمان غنی نے آ کر زرہ تحفہ دیتے ہوئے کہا علی یہ مجاہد کا زیور ہے، اور علی ہو اور اس کے پاس زرہ نہ ہو تو وہ فاتح مرحب کیسے بنے گا، فاتح خیبر کیسے بنے گا؟ تو وہ زرہ عثمان غنی نے بطور تحفہ دیتے ہوئے کہا علی آپ نے بیچ کے پیسے لے لیے اور عثمان نے آپ کو تحفہ دے دیا۔ یہ محبت تھی ان میں۔ شیر خدا کے نکاح کے گواہ بھی افضل، ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، فاطمہ الزہرا بھی افضل، فاطمہ الزہرا کا شوہر بھی افضل، فاطمہ الزہرا کے نکاح کے گواہ دو بھی افضل، شیر خدا کو نکاح کے وقت تعاون کرنے والا ذوالنورین بھی افضل، اور فاطمہ الزہرا کا نکاح پڑھانے والا نبیوں کا امام سب سے افضل ہے۔ یہ عقیدہ یہ نہیں۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر ٹھیک نہیں تو آپ تو نکاح کو مشکوک بنا رہے ہیں، عثمان غنی ٹھیک نہیں، نکاح کا خرچہ کرنے والے کو مشکوک بنا رہے ہیں، تو نکاح کو مشکوک بنا رہے ہیں۔ اب یہ اہل سنت سب کو سمجھتے ہیں افضل۔ اب یہاں پر فاطمہ الزہرا گھر میں گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جہاد میں رہتے تھے، شیر خدا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ لوگوں کہ سب سے بہترین مرد کون ہے اور عورت کون ہے؟ پہلے عورت کا پوچھا، بہترین عورت کون ہے دنیا میں؟ تو کسی نے کہا جو خاوند کی عزت کرے، کسی صحابی نے کہا کہ جو خاوند کے سامنے شکوے نہ کرے، کسی نے کہا کہ باپ کی تابعداری کرے، کسی نے کہا کہ تہجد پڑھے، زاہدہ ہو، عابدہ ہو، سارے لقب بتائے۔ حضور علیہ السلام پوچھ ہی رہے تھے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموشی سے وہاں سے گھر چلے گئے۔ گھر جا کر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا فاطمہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے افضل کون سی عورت ہے؟ حضرت فاطمہ نے جواب دے دیا۔ علی دوڑے ہوئے واپس آئے، مجمع میں بیٹھ گئے۔ جب شیر خدا کی باری آتی ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو کے بتاتے ہیں یا رسول اللہ لا یرین الرجال ولا یرونہن، دنیا میں سب سے بہترین عورت وہ ہے نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ اس کو کوئی نامحرم دیکھے۔ حضور نے فرمایا علی یہ جواب تو فاطمہ دے سکتی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ فاطمہ ہی نے مجھے بتایا ہے کہ فاطمہ وہ ہے جب سے بالغ ہوئی ہے ان کا چہرہ یا نبی نے دیکھا ہے یا علی نے دیکھا ہے، کبھی بے پردہ باہر نہیں نکلی، کبھی بازاروں میں نہیں گئی، کبھی جو ہے میٹنگوں میں جلسوں میں نہیں گئی۔ آج کی عورتیں تو میراتھن ریس کرتی ہیں، آج تو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں۔ یہ فاطمہ الزہرا کی اولاد نہیں ہے، حضرت فاطمہ کی نسبت والی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ یہ جملہ کہہ کر گئی جسم ہمارا ہے، مرضی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سارے بولیں مرضی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ جسم ہمارا ہے، مرضی اللہ کی ہے۔ اور فاطمہ الزہرا شہزادی امت نے ہمیں بتایا، اور ایسی حیا والی تھی، ایسی حیا والی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غلام آ گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت علی نے ان سے کہا کہ حضور کے پاس نوکر آئے ہیں، غلام، گھر میں غربت ہے، پانی تم بھرتی ہو، مشکیزہ بھر بھر کے لاتی ہو، یوں پیچھے جیسے بیگ پہنا جاتا ہے، مشکیزے کو لٹکایا جاتا تھا پیچھے، چمڑے کا مشکیزہ
اب 20 کلو کا مشکیزہ ہو 25 کلو کا اور یہاں لٹکا دیں تو جسم پہ نشان نہیں پڑیں گے تو کیا ہوگا؟ چمڑا۔ پھر دوسرا چکی خود پیستی ہو آٹے کو بنانے کے لیے، پھر سالن روٹی خود بناتی ہو، پھر گھر میں ہوتا بھی کچھ نہیں ہے کھانے کو، کام بھی خود کرنے پڑتے ہیں، تو ایک غلام مانگ لو۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں گئی لیکن دیکھ کے خاموشی سے واپس آ گئی۔ آپ نے پوچھا خیریت تو ہے؟ حیا آ گئی کہ سوال نہیں کرنا، مانگنا کیسے؟ اپنے باپ سے بھی نہیں مانگ رہی، والد سے بھی نہیں مانگ رہی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ کوئی مسئلہ ہے بتاؤ، تھوڑی سی بات کی غلاموں کی، تو آپ نے فرمایا فاطمہ تجھے وہ الفاظ نہ سکھا دوں جو اس سے بھی افضل ہے اور اس کی برکت سے تیرے کام سارے ہو جائیں گے؟ یا رسول اللہ وہ دعا بتا دیں، یہ چھوڑے نوکر کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ یہ الفاظ پڑھا کر، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یہ پڑھ کے جو دعا کرے گی اللہ تیری دعا قبول کرے گا۔ حضرت فاطمہ کو تحفے کے طور پہ ایک تسبیحات فاطمہ سکھائے گئے، فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار اسی طرح کے واقعے میں سکھائے گئے، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 34 بار، اللہ اکبر پڑھنا۔ اب یہ پڑھیں ہر نماز کے بعد، رزق آپ کے پیچھے آئے گا، محتاجی آپ کی ختم ہوگی۔ رات کو پڑھ کے سوئیں، فاطمی وظیفہ ہے یہ، رات کو پڑھ کے سوئیں۔ آپ جس ٹائم کا الارم رکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے الارم دماغ میں کہ میں اس ٹائم اٹھوں تہجد میں، فجر میں، اسی ٹائم اللہ آپ کی آنکھ کھلوائے گا اور آپ کی نیند ختم پوری ہو جائے گی، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ کو جسم کا ٹکڑا کہا اور فرمایا اغضبہا، جو فاطمہ جس پہ ناراض ہوگی محمد اس سے ناراض ہے، فاطمہ جس سے راضی ہوں گی نبی ان سے راضی ہے۔ حضرت فاطمہ کو جسم کا ٹکڑا کہا چونکہ نبی کی نسل کو حضرت فاطمہ سے آگے چلنا تھا، اور حضور علیہ السلام کی نسل چلی ہے حضرت فاطمہ سے، اور فاطمہ رضی اللہ وہ ہے جن کو حضور نے فرمایا واللہ لقد زوجتک، اے فاطمہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ تیرا خاوند بھی جنتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ان تکونی الا ترضینی ان تکونی، اے فاطمہ تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تو جو ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ و نساء العالمین، کہ تو جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہے اور دنیا کی عورتوں کی بھی سردار ہے۔ پھر بخاری شریف کے اندر آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کو جنتی عورتوں میں شامل کیا، ایک فاطمہ الزہرا کی والدہ خدیجہ ہیں، ایک فاطمہ خود ہیں، ایک مریم ہے اور ایک آسیہ بنت مزاحم ہے۔ پھر ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ کہ تجھے بشارت ہو، البشرا یا فاطمہ، مستدرک حاکم، البشرا یا فاطمہ، کہ اے فاطمہ تجھے بشارت ہو کہ تیری نسل میں اللہ مہدی کو پیدا کرے گا جو دنیا میں انصاف کو بول بالا کرے گا، گہ پائے گا۔ پہلے زمانہ خیر القرون ہے، بہترین زمانہ نبی کا، پھر نبی کے صحابہ کا، پھر صحابہ کے صحابہ کا، تابعین کا، پھر زمانہ خراب ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا پھر پہلے والے زمانے کی طرح اللہ تعالیٰ زمانہ پیدا کرے گا اور وہ زمانہ تیری نسل میں ہوگا، مہدی تیری اولاد میں ہوگا جو دنیا میں آ کے شرک کو ختم کرے گا، باطل نظریات عقیدوں کو ختم کرے گا اور بتائے گا کہ حق پر وہ ہے جو نبی کو بھی مانتا ہے، صحابہ کو بھی مانتا ہے اور اہل بیت کو بھی مانتا ہے، کسی میں تقسیم نہیں کرتا، اور یہ دنیا میں اہل سنت والجماعت ہے جو ساروں کو مانتے ہیں۔
اور فاطمہ رضی اللہ سے اتنا پیار محبت تھی کہ جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے، اور واپسی پہ سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو ملتے تھے تاکہ جدائی کا دورانیہ کم سے کم ہو اور زیادہ سے زیادہ فاطمہ سے ملاقات رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ جب آتی تھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، استقبال کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام جب ان کے گھر جاتے تھے تو حضرت فاطمہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی، استقبال کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک حاکم میں یہ حدیث بھی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور حشر کا میدان ہوگا، ونادا منادم، ایک منادی اذان دے گا، زور سے اعلان کرے گا، اے محشر والو، اے محشر میں کھڑے انسان، فرشتوں، جناتوں، سارے کے سارے، غضوا ابصارکم، اپنی نظریں جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر رہی ہے۔ اور فرمایا کہ ان کے دائیں بائیں 70,000 حوروں کا جھرمٹ ہوگا۔ اگلی حدیث میں مستدرک حاکم میں بتایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ جب انتقال کا وقت آتا ہے تو آپ علیہ السلام کی وصال کے وقت آپ علیہ السلام کے قریب آئیں، رو رہی تھی، آپ دیدہ تھی، تو حضور نے فرمایا فاطمہ کان میرے پاس کرو۔ بخاری شریف میں ہے، کان آپ نے قریب کیا، حضور نے کچھ فرمایا تو آپ رونے لگی، پھر حضور نے دوسرے کان میں کچھ فرمایا تو آپ مسکرانے لگی۔ سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی، بیٹی یہ بتا تو صحیح کہ تجھے پیغمبر نے پہلے کیا کہا؟ یہ جملہ بعد میں پوچھا، جب پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے تو سیدہ عائشہ نے پوچھا فاطمہ پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ تو سیدہ فاطمہ فرمانے لگی پیغمبر نے پہلے کہا فاطمہ تیرا والد اسی بیماری میں تجھ سے جدا ہو جائے گا، یہ دنیا چھوڑ جائے گا۔ تو اس بات کو سن کے میں رونے لگی۔ پھر پیغمبر نے فرمایا دوسرے کان میں کہ میرے سے سب سے پہلے جو ملاقات کرے گا وہ تو ہوگی، تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی۔ اسی لیے پیغمبر دنیا سے گئے، جس دن پیغمبر کا وصال ہوا حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ آج کا دن اگر پہاڑوں پہ آ جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں، پہاڑوں پہ آ جائے ذرات میں تبدیل ہو جائیں، آج کا دن اگر دریاؤں سمندروں پہ آ جائے آگ لگ جائیں کہ آج ہمارے محبوب پیغمبر ہمیں چھوڑ کے دنیا سے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نڈھال ہو گئی حضور کی جدائی میں، حضور کو یاد کرتی تھی، حضور کے لیے روتی تھی، پورا پورا دن روتی رہتی تھی، پوری پوری رات مصلے پہ روتی تھی، پورا دن آپ کام کرتے ہوئے بھی روتی تھی، چونکہ نبی سے پیار اتنا تھا اور نبی کو بیٹی سے پیار اتنا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر لمحے حضرت فاطمہ کو یاد کرتے تھے اور حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے تھے، حضرت فاطمہ کا انتظار کرتے تھے، پھر نواسوں سے پیار کرتے تھے۔ جب حضور دنیا سے چلے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ غمگین رہتی تھی، نڈھال رہتی تھی، یہاں تک کہ بیمار پڑ گئی۔ آپ علیہ السلام کے وصال میں، آپ کی جدائی میں اتنا نڈھال ہوئی کہ آپ بستر پہ بالکل اٹھ نہیں سکتی تھی، ابھی 6 ماہ بھی نہیں گزرے تھے تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ علی نہیں تھے گھر میں، آپ نے اسما کو بلوایا، جعفر طیار رضی اللہ کی بیوہ رہی، پھر ان سے نکاح کس نے کیا؟ اسما بنت امیس سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ خلیفہ اول، زمانہ خلیفہ اول کا ہے، بیٹی پیغمبر کی ہے، انتقال ہو رہا ہے، پہلے سے اطلاع ہو گئی، کشف ہو گیا، آثار لگ گئے۔ یہ اللہ بتاتا ہے اپنی پاک بندوں کو۔ آپ نے فوراً کہا اسما کو بلاؤ۔ آپ کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے ناراض تھی، تاریخ والے کہتے ہیں، باطل کہتا ہے، سنیوں کا عقیدہ ہے
نہ فاطمہ ابو بکر سے ناراض تھی، نہ ابو بکر فاطمہ سے ناراض تھی۔ یہی عقیدہ قرآن و سنت کا ہے، اور جھوٹ بولنے والے پہ لعنت ہے۔ اب فاطمہ الزہرا کشف الغمہ اٹھائیں، ان کی کتاب، جلا العیون اٹھائیں، ان کی کتاب، اصول کافی اٹھائیں، ان کی کتاب، اور البدایۃ والنہایہ اٹھائیں، سنیوں کی کتاب۔ یہی لفظ ملے گا کہ فاطمہ نے کہا اسما کو بلاؤ، اسما آئی، فاطمہ حکم کرو، کہا میں نے غسل کر لیا ہے، میں نے نہا لیا ہے، میں اب جانے والی ہوں، میں نے کفن بھی پہن لیا ہے۔ اسما نے کہا یہ کیسی بات کر رہی ہو، یہ پہلے جٹھانی تھی حضرت فاطمہ کی، اسما جعفر طیار کی زوجہ تھی، وہ شہید ہوئے تو ان کا نکاح ابو بکر صدیق سے ہو گیا، اب وہ کہہ رہی ہے میں نے غسل کر لیا۔ فاطمہ فرما رہی ہے میں نے کفن پہن لیا، اے اسما اب میرا کفن کا کوئی انتظام نہ کرنا، مجھے غسل کوئی نہ دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، میرا جسم کوئی عورت بھی نہیں دیکھ سکتی، خود انتظام کیا۔ یہ ہے فاطمہ۔ آج عورتیں فاطمہ الزہرا کا نام لینے والیاں روڈ پہ پھر رہی ہیں، روڈ پہ ماتم ہو رہا ہے۔ یہ کہاں کی سنت ہے، یہ کہاں کا انداز ہے؟ آج روڈ پہ پارکنگ میں، جلوسوں میں، ربیع الاول ہو، محرم ہو، آج کس طرح دین کے نام پہ عورتیں بازاروں میں نکلتی ہیں، یا دنیا کے نام پہ۔ یہ فاطمی نہیں ہے، ان کا کوئی فاطمہ الزہرا سے تعلق نہیں ہے۔ فاطمہ وہ ہے، فرمایا اسما غسل بھی کر لیا ہے، کفن بھی پہن لیا ہے، میں اب لیٹنے لگی ہوں، میں اب جا رہی ہوں اپنے والد سے ملاقات کے لیے۔ کل ہی تو میرے نبی نے مجھے خواب میں کہا فاطمہ آ جا، تیرا انتظار ہو رہا ہے۔ ادھر علی نہیں ہے، لیکن علی کو بتا دینا کہ میرا جنازہ ابھی رات ہی کو پڑھ کے مجھے دفن کر دے، میرے جنازے کی تشہیر نہ کریں، میرے جنازے کو ایسے پردہ لگائیں کہ میرے جسم پر بھی نامحرم کی کپڑے کے اوپر بھی نظر نہ پڑے۔ حضرت اسما نے کہا فاطمہ، روتے ہوئے کہا آپ اتنی تو سختی نہ کرو، دنیا تیرے جنازے کے لیے آئے گی، تیرے نبی سے، تیرے والد سے پیار کرتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا وہ فاطمہ سے پیار نہ کرے۔ فاطمہ الزہرا کو کہا اسما نے کہ آپ کے جنازے میں تو آنے والا بھی بخشا جائے گا، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے تابعین، بڑے بڑے لوگ تیرے جنازے پہ بخشش کے لیے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتی کہ جب سے زندگی گزاری ہے میرے جسم کو نامحرم نے نہیں دیکھا، اب میرے جسم پر کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے۔ آپ نے وصیت کی، رات کو ہی مجھے، رات ہی کو فوت ہوئی، رات کو ہی جنازہ ہوا۔ کشف الغمہ اٹھا کر دیکھیے، جنازہ رکھا ہوا تھا، علی پہلی صف میں کھڑے تھے، صحابہ کی صفیں تھیں، رات کا وقت تھا، تاریکی تھی۔ ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں، کشف الغمہ ان کی کتاب، البدایہ سنیوں کی کتاب، اور کتاب ان کی، حوالہ ان کا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا علی آپ کی زوجہ ہے، نبی کی بیٹی ہے، آپ کا حق ہے مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائیں، فاطمہ کا جنازہ پڑھائیں۔ علی روتے ہوئے فرمانے لگے ابو بکر میں کیسے مصلی پہ چلا جاؤں کہ میرے کانوں نے پیغمبر کی زبان سے سنا تھا، ایک بار نہیں بار بار سنا تھا، جس مجلس میں ابو بکر ہو کوئی مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو ابو بکر زندہ ہو اور علی مصلی پہ آ جائے؟ فاطمہ الزہرا کا جنازہ خلیفہ اول نے پڑھایا، جانشین پیغمبر نے پڑھایا، ابو بکر صدیق نے پڑھایا۔ سنیوں کا عقیدہ ہے ابو بکر پاک ہے، فاطمہ پاک ہے، اور پاک ہی پاک کا جنازہ پڑھاتا ہے۔ اب قبر میں اتارا، قبر میں اتارا۔ سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی کہتے ہیں علی قبر میں اترے، اتارنے کے بعد کپڑا جو قبر پہ لگاتے ہیں نا عورت کی، یہ حضرت فاطمہ سے چلا ہے۔ آپ نے کہا کپڑا لگا دینا جب مجھے قبر میں اتارے تو کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کی بیٹی پتلی تھی، موٹی تھی، لمبی تھی، چھوٹی تھی، میری جسم کی جسامت بھی کسی کو نظر نہ آئے۔
قبر میں اتار کے مٹی ڈالی، مٹی ڈال کے قبر پہ بیٹھے تو کیا فرمانے لگے آپ نے؟ ذکرت ابا اروا فبت کاننی برد العموم الماضیات وکیل لکل اجماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل ان افتقاد فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یضم خلیل وان انقطعت یوم من العیش والتقی فان غناء الباقیات قلیل۔ علامہ ذہبی نے فرمایا کہ شیر خدا نے قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا، تم ادھر ادھر کی مختصر بات کرتا ہوں، ترجمہ نہیں کرتا ان کا، ایک جملہ اس میں سے بتاتا ہوں، ان افتقاد فاطمہ بعد احمد، ابھی پیغمبر ہم سے جدا ہوئے تھے، 6 مہینے بھی نہیں گزرے، فاطمہ بھی ساتھ چھوڑ کے چلی گئی۔ اصلی کہہ رہے ہیں ابھی پیغمبر کو ہم نے روزے میں اتارا تھا اور ابھی پیغمبر ہم سے جدا ہوئے، یہ جدائی کے زخم ابھی مرہم نہیں بنے کہ نبی کی بیٹی بھی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ دلیل علی اللہ یضم خلیل، یہ دلیل ہے کہ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، کوئی ہمیشہ کا دوست نہیں ہے، یہ ساری دوستیاں ختم ہونے والی ہیں، یہ سارے رشتے جدا ہونے والے ہیں، آخر میں رشتہ وہی بچے گا جو اللہ کا ہے یا نبی کا ہے یا نبی کے غلاموں کا ہے۔ اب یہ ہمیں یقین ہو جائے تو آخری بات کر کے، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے کی جنت میں راج زہرا، جو کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے تجھ کو وہ تاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے اے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، جو شیر خدا سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، مریض ہے لا علاج زہرا، ہے تیرے پاؤں کی جو ہے مٹی، ہے تیرے قدموں کی جو ہے مٹی، ہے میرے سر کا وہ تاج زہرا۔ ہم زہرا سے بھی پیار کرتے ہیں، ان کی اولاد سے بھی پیار کرتے ہیں، اور نبی کے سارے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔